آئیں، آج وقت ہے، آج اللہ اور اللہ کے رسول سے ہم وعدہ کر لیں کہ ہم دین پڑھیں گے، ہم دین سیکھیں گے۔ جمعے کا جو تقریر ہے جمعے کی، یہ کوئی نہیں ہے، خطبہ ہی تھا جمعے کا۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے اس لیے رکھی کہ ایک دوسرے سے ہم مل بیٹھے باتیں کریں، دین کی باتیں سیکھیں اور دین کی باتیں سکھائیں، لوگوں کو بتائیں ہمارے بڑے کون تھے، ہمارے اسلاف کون تھے۔ آبا سے اپنے تجھے نسبت ہو نہیں سکتی، آبا سے اپنے تجھے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ ساری رات عبادت میں مسلح پہ رہتے اور سارا دن جہاد میں شامل رہتے۔ میرے بھائیوں، نوجوان خصوصی طور پہ عرض کروں گا، اپنے والدین کا، ہمارے پاس ایک عجیب و غریب آج کیس ہے۔ چند دنوں سے بچہ ہمارا بڑا جاننے والا تھا، شاید اس کے کچھ ساتھی بیٹھے بھی ہوں یہاں، تو وہ اس کے باپ نے صرف یہ کہا کہ یار تو ساری رات غائب رہا، کتنے دفعہ ہے، ناراضگی کا اظہار کیا، چل دفعہ آ جا۔ وہ اس دن سے گھر سے ہی غائب ہو گیا، ایک اکلا ہی بچہ ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنے والوں سے ہدایت دے۔ اور میں سب کے لیے خصوصی دعا کروں گا کہ اپنے بڑوں کے ساتھ ادب کا رشتہ بنائیں، فرما برداری کا رشتہ بنائیں۔ یہ باپ جو ہے اس نے بڑی محنت سے تمہیں پالا ہے، اس باپ کی بڑی محنت ہے۔ تو اپنے گھر میں تھا اپنی ماں کی گود میں، یہ بیچارہ دیہڑی پہ جاتا تھا۔ اس باپ کا مال ہے تیرے پاس سارا۔ آج جس باپ کو تو بات کرنا بھی جس سے پسند نہیں کرتا، جس کی ایک بات پہ تو اس طرح ریش ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ غصہ ہی باپ پہ کرتے ہیں۔ اور میں بڑوں سے بھی عرض کروں گا کہ اپنے دلوں کو نرم کر لے۔ سورۃ تغابن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے کھلے، کچھ بیویاں اور کچھ اولاد تمہاری کھلے دشمن ہیں، لیکن اگر تم درگزر سے کام لو، اگر معاف کرو تو اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ تو 3 شخص نکلے جو میں بات کرنا چاہتا تھا۔ گھر سے نکلے، سفر میں بارش آ گئی بے تحاشا، ایک غار میں پناہ لی تو گرج چمک کے ساتھ نہ ایک دھماکہ ہوا، بڑا سخت قسم کی بجلی چمکی، گرج آئی، اس سے ایک پہاڑ کا حصہ نہ غار کے منہ کے آگے آ گیا، غار کے منہ کے آگے آ گیا۔ جب غار کے منہ کے آگے آیا، اندھیرا ہو گیا، رستہ نکلنے کا مسدود ہو گیا، بڑی مشکل صورتحال پیدا ہوگی۔ جو بڑا تھا اس نے کہا یار آؤ دعا مانگتے ہیں اللہ کے حضور، کوئی نکلنے کا اللہ سبب پیدا کر دے۔ بیماریاں آج کل حاوی ہو چکی ہیں، اور میں نے پڑھا تھا کہ جب کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو سورۃ کوثر کا ورد کیا کرے، لیکن پڑھے گا کون؟ ہمیں تو قل ہو واللہ کلمہ نہیں آتا، کلمہ طیبہ نہیں آتا۔ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اس وقت جو بیٹھے ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں نماز آتی ہے، ہم وضو کر کے غسل کر کے جمعے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ کے حضور جھکنے کے لیے آئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اب غور کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں اور باہر کتنے لوگ پھر رہے ہیں۔ تو کریں گے کیا؟ کس طرح ہوگا یہ؟ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ جس طرح اگر گھر میں اچھا کھانا پکتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار پھوپھی نو بلا لے، بہن نو بلا لے، مسائے نو بلا۔ اب دین کی دعوت دینا شروع کرے، کیونکہ دین کی دعوت دیے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آج ہر گھر میں عجیب و غریب قسم کا رٹا ہے، اور اس رٹے کا ایک ہی علاج ہے کہ بڑے جو ہے وہ مسلح پہ آ جائیں، گھر میں سنتے پڑھیں، نوافل پڑھیں، مسجد میں آئیں، اور بچوں کے ساتھ سختی نہ کریں۔ آج سختی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ دعا مانگے ان کے لیے، مسجد میں آ کے گڑ گڑائیں اللہ کے حضور۔ میں نے سنا تھا، میں نے پڑھا ہے کہ جو بندہ اپنے بچوں سے نالاں ہے، بچے نافرمان ہے، وہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کو دم کرے، ان کے لیے دعا کرے جب بھی یاد آئے بچے کی نافرمانی۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ خود بھی ٹھیک کرے اپنے آپ کو، جو نماز رہتی ہے اسے پورا کرے، جتنی نمازیں رہتی ہیں اس کو پورا کرے۔ جس بندے کی دیکھے نا، کیلکولیشن کا دور ہے نا، ہماری کتنی زندگی ہے، 40 سال، اگر کوئی 50 سال کا ہے تو اس کی 40 سال کی نمازیں واجب الادا ہیں اس کی طرف۔ ایک پڑھی، 2 پڑھی، کبھی نہ پڑھی، اس طرح نہیں ہوگا۔ اس کا حساب ہونا ہے نماز کا، بالکل ہونا ہے۔ آج اس کی کیلکولیشن کریں، پھر استغفار کریں، پھر معافی مانگے، پھر بچوں کے لیے دعا مانگے، پھر ملک و ملت کے لیے دعا مانگے، سیلاب زدگان کے لیے دعا مانگے، وہاں مصیبت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔
کھانے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں ہے، بیماریوں نے حملہ کر دیا ہوا ہے۔ آج اس وقت ہمارے بڑی سخت اشد ضرورت ہے ہم اپنی مساجد کو آباد کریں، مساجد میں زیادہ ٹائم گزاریں، ملت کے لیے، قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے آپ کے لیے دعائیں مانگیں اللہ کے حضور، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو انہوں نے نا بڑے نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حضور اپنا کوئی عمل پیش کرتے ہیں۔ بڑے لوگ دو جو چھوٹے انہوں نے کہا جی آپ خود ہی بتائیں کہ کیا طریقہ، ہمیں تو طریقہ بھی نہیں آتا۔ بڑے نے یہ دعا مانگی، یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ کمزور ہیں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میرے پاس بھی اتنا زیادہ سرمایہ نہیں ہے، جب میں کھانا بناتی ہے میری بیوی، جب تک میرے ماں باپ کھا نہیں لیتے تب تک میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا، تیری رضا چاہتا ہوں اور تیرا حکم ماننا چاہتا ہوں، تیرے حکم کے مطابق اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، جو تو نے حکم اور ارشاد فرمایا اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر یہ میرا عمل قبول ہے تو یا اللہ اس غار کو سرکا دے، جس طرح یہ پہاڑ آیا ہے اسی طرح اس کو ہٹا دے، ہمیں رستہ مل جائے۔ کہتے ہیں اس نے آمین کہا، پھر ایک گڑگڑاہٹ ہوئی، ایک بجلی چمکی۔ ان کو اس کو من گڑھ باتیں نہ سمجھنا، یہ یقین والوں کے لیے کافی ہیں۔ آپ بڑے لوگ بھی عمر کے زیادہ عمر سیدھا لوگ بھی جب دعا مانگی جاتی ہے یہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں دعا ہی اس وقت مانگی جاتی ہے جب قبول ہونی ہوتی ہے، لیکن دعا کے 3 درجے ہیں، کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں اتنا فائدہ اللہ پہنچائے گا آخرت میں کہ بندہ مومن سوچے گا کہ کاش میری زندگی میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے ساری دعاؤں کا ثمر قیامت کو ہی ملتا، آخرت کو ہی ملتا۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی دعا ہے، درود شریف بھی دعا ہے۔ اللہ کا ذکر، سارے اذکار جتنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے سارے صفاتی نام ذکر کے لیے۔ وہ جو تھی نا پہاڑ، وہ تھوڑا سا سرک گیا جو اوپر سے آیا تھا۔ دوسرے نے دعا مانگی، یا اللہ تو جانتا ہے مجھے دعوت گناہ ملی اپنے گھر کے ساتھ والے گھر سے، میں نے تیرے ڈر سے ادھر منہ نہیں کیا، میں نے گھر چھوڑ دیا، میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا، میں گڑگڑاتا رہا تیرے حضور، میں نے معافی بڑی مانگی، تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اگر میرا عمل پسند ہے تو اس پہاڑ کو کہ تھوڑا سا ہمیں رستہ دے، ہم نکل جائیں۔ جو تیسرا تھا وہ ہمارے جیسا تھا، کوئی ایسا عمل، کبھی کبھی غور کیا کرے کہ ہمارے پاس کوئی اخلاص والا عمل ہے جو ہم پیش کر سکیں۔ کبھی کبھی کم از کم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کون سا ایسا عمل ہے، ہماری قربانییں، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، ہمارے روزے، غور کریں نا کیا ان میں اخلاص والا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ شامل ہے۔ اس کے لیے دعا بہترین ہتھیار ہے۔ وہ تیسرا میرے جیسا تھا، اس نے عرض کی، یا اللہ میں نے بڑا کنگالا ہے، میں نے 60 سال عمر گزاری ہے، میں نے بڑا کنگالا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تیرے حضور پیش کرنے کے لیے، میں تہی دامن ہوں، میں بالکل میری جیب خالی ہے جو تجھے پیش کر سکوں، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ اس میں کچھ نہ کچھ موجود تھا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تماشا تھا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ تھا، کچھ لالچ تھا، کوئی خوف تھا، کوئی ڈر تھا، تیری رضا نہیں تھی ساری۔ میں نے سارا خلاص سے دیکھا ہے، میں نے اپنا پن لیا اپنے آپ کو۔ کہتے ہیں پانی پیئے پن کے، یار بنائیے چن کے۔ ہمارے پاس تو یارانہ بھی ایسا نہیں ہے کوئی۔ تو جب گڑگڑایا اللہ کے حضور، یا اللہ تو کار ساز ہے، تیرے پاس نیک بھی لوگ ہیں۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ مومن، بندہ ایمان والا کہتا ہے یا اللہ، پھر کہتا ہے یا اللہ، اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے کیا چاہیے تجھے، مانگ تو صحیح مجھ سے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا نا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اس کو جلدی ڈوب دے، اس کو جلدی ڈبو دے، بڑی جلدی ڈبو دے۔ لوگوں نے کہا یہ تو ڈوب ہی رہا، کہنے لگے تجھے نہیں پتا میرا رب بڑا کریم ہے، اگر میرے رب نے اس کو معاف، ہو سکتا ہے میرا رب پھر اس کو معاف کر دے۔ اتنے کریم یا رب سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرا رب خود گلہ کرتا ہے۔ فسیکفیکھم اللہ، کیا تیرے لیے تیرا اللہ کافی نہیں ہے؟ کہتے ایک دن بارش نہ ہوئی،
لوگ فرعون کے پاس آئے کہ تو رب ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، تو کیسا رب ہے، ساری مخلوق پریشان ہے، آج بارش برسا دے۔ لکھنے والے نے ہمارے یقین کے لیے لکھا ہے، اگر اس کو تنقید کا رنگ دے لیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ یہ یقین کے لیے ہے، کیونکہ اللہ بارہا فرماتے ہیں میں کریم ہوں، اللہ بارہا فرماتے ہیں میں رحیم ہوں، اللہ بارہا فرماتے ہیں میں معاف کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں عالموں کو جہانوں کو پالنے والا ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں۔ تو اس نے کہا جی یار اب جاؤ سب چلے جاؤ، آج بارش ہوگی۔ کہتے ہیں رات کو گیا اپنے پرانے کپڑے پہن کے، جا کے کہا یا اللہ تو تو جانتا ہے میں رب نہیں، تو ہی رب ہوں، میری لاج رکھ لے۔ کافروں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا اس کو رزق نہیں ملے گا۔ آج جس رزق کے لیے ہم ہر طرف سرگرداں ہیں، ہر طرف پریشانی ہے۔ آج صبح ایک برخوردار آیا تھا، شاید بیٹھا، میں نے کہا تھا جمعہ میرے پاس آ کے پڑھنا، 40 سال عمر ہے، کہتا ہے بڑا پریشان ہوں، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا یار ایک کام کر، میرے کہنے پہ ایک کام کر لے، 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، تیری پریشانیوں کا حل نکل آئے گا۔ 40 دن اپنا رکوع بڑھا لے، اپنا سجدہ، جس کی نظر کمزور ہونی شروع ہو جائے اپنا سجدہ لمبا کر لے، جس کے گردوں میں ہوا رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، بطور طبیب عرض کر لے، اپنا رکوع بڑھا لے۔ اور جس کے پاس دولت آ گیا اسے بھی چاہیے اپنے نوافل کی تعداد بڑھا لے، اپنا اخلاق بہتر کر لے۔ جب اس نے عرض کی یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو رحم فرما دے، اللہ نے اس کی بھی سن لی، غار نے رستہ دے دیا۔ ہم بھی وہی لوگ ہیں، یا اللہ اس وقت ہم تہی داماں ہیں، اللہ اس وقت یہود و نصارہ نے ہم پہ حملہ کر دیا، ہمارا اندرونی اور بیرونی معاملہ خراب ہو چکا ہے، یا اللہ ہمیں طاقت عطا فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔